الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کے متعلق لوگوں میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہے۔ اکثر لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں نحوست ہے، اس میں کوئی کام کاج کوئی کاروبار وہ شروع نہ کیا جائے، اور اسی طریقے سے اس میں شادی وغیرہ کوئی خوشی کا جو کام ہے اس کو بھی شروع نہ کرے۔ تو لوگوں نے اس کو مشہور کیا ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ تھا محرم کا، اس کے متعلق بھی لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہ کی جائے، کوئی خوشی نہیں منائی جائے۔ تو یہ جو باتیں ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی سے اس کے متعلق کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ محرم کے متعلق جو مشہور ہے تو یہ اکثر اہل تشیع نے اس کو مشہور کیا ہے، جو شیعہ ہے۔ اب ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں اور جن کو پتہ نہیں ہے، ان پڑھ ہے، تو وہ بھی ان کے پیچھے چلنے لگے اور وہ بھی یہ کہنے لگے کہ یہ مہینہ اس میں کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے، کیونکہ حسنین اور اہل بیت کی شہادت ہوئی ہے اس مہینے میں، محرم کے مہینے میں۔ حالانکہ جب قرآن اور حدیث میں اس کے متعلق کوئی بات ہے نہیں، اور ہمارے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بعد آپ لوگ اگر اس کے اوپر عمل کریں گے تو لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو جب قرآن میں موجود نہیں ہے، احادیث میں موجود نہیں ہے، تو ہمیں ان باتوں کو چھوڑنا چاہیے، ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے محرم کے مہینے میں۔ اور سفر کے متعلق بھی مشہور ہے کہ یہ منحوس ہے۔ تو یہ منحوس مشہور کیوں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال دنیا سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرض لاحق ہوئی تھی، مرض الموت، وہ سفر کے مہینے میں ہوئی تھی، اور پھر ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، پیر کے دن۔ تاریخ میں اختلاف ہے، تاریخ کا کہیں پہ صحیح تاریخ ذکر نہیں ہے تاریخ کی کتابوں میں، لیکن پیر کا دن تھا۔ تو لوگوں نے پھر یہ مشہور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے اور پھر دنیا سے تشریف لے گئے، تو یہ اس میں نحوست ہے۔ اب اس میں لوگ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ کوئی اس میں شادی نہیں کرے، کوئی کاروبار وغیرہ سٹارٹ نہیں کرے، کوئی ایسا کام نہیں کرے جو نیا کوئی کام ہو، تو یہ سارے مشہور باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ آپ ایسے چیزوں کے پیچھے مت چلے جو جب آپ کو علم نہیں ہو، آپ نے سن لیا اور آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا سٹارٹ کیا، شروع ہو گئے آپ اور اس پہ چلتے رہے، کیونکہ یہ ان السمع والبصر، یہ جو کان ہے اور یہ جو آنکھیں ہے اور یہ جو دل ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل علم کے پاس جائیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اہل علم سے پوچھو اگر آپ کو پتہ نہیں ہو۔ تو سفر کے متعلق یہ جو باتیں مشہور ہے یہ بالکل غلط ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اور مشکات شریف میں بھی ہے، کتاب الطب کے اندر اس چپٹر میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ یہ منحوس نہیں ہے، اور دوسرا فرمایا کہ الو منحوس نہیں ہے، اور تیسرا فرمایا کہ ستارے منحوس نہیں ہے۔ ستاروں کے متعلق بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ فلاں شخص کا ستارہ ابھی گردش میں ہے، اس کا کاروبار صحیح نہیں ہے، وہ پریشان ہے، اس کا ستارہ گردش میں آ گیا کیونکہ کسی بابا نے اس کو بتا دیا، پیر نے بتا دیا، اور یا اس مولوی نے بتا دیا۔ اب پیر کو اپنا پتہ نہیں ہے کہ اس کا ستارہ کیا کر رہا ہے،
وہ بیچارہ 2 روپے کے لیے 5 روپے کے لیے اور 100 روپے فیس کے لیے بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں اور وہ فیس لے کے لوگوں کو ان کی خبریں بتا رہے، ان کو اپنے خبر کا پتہ نہیں ہے، حالانکہ غیب کا علم اللہ جانتا ہے۔ تو اور مسلم شریف میں حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن اور نجومی کے پاس گیا اور اس سے غیب کے متعلق پوچھا تو 40 دن تک اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ کتنی بڑی وعید ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ جاتے ہیں پیروں کے پاس اور ان سے پوچھتے کہ پیر صاحب یا مولوی صاحب ہمارے لیے دعا کرے۔ جو اللہ نے آپ کو بتایا، جو رسول اللہ نے بتایا، اس کے اوپر چلتے نہیں ہے۔ صبح کے ٹائم، فجر کے ٹائم کہ جس ٹائم روزی تقسیم ہوتی ہے، اور جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر صحابہ کرام کو وظائف بتائے۔ کوئی صحابی اگر پریشان ہوتا تھا، آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا تھا، یا رسول اللہ غریب ہو، پریشان ہو، بیمار ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وظائف بتاتے تھے۔ جیسے ایک صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں غریب ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ صبح اور شام پڑھ لیا کرے۔ وہ پڑھتا تھا، کچھ عرصے کے بعد آیا، اس کے پاس اچھا خاصا مال اور مالدار ہو گیا تھا۔ تو اب ہمیں ان پہ چلنا چاہیے، ان وظائف کے اوپر ہم نماز پڑھے اور یہ وظائف پڑھے، انشاءاللہ ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ جو سفر کے متعلق لوگوں میں مشہور ہے، اور یا ستاروں کے متعلق مشہور ہے کہ بھئی ستارے گردش میں ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک رات بارش ہو گئی، تو صبح کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا اور فرمایا کہ رات کو بارش ہو گئی تھی، اور لوگوں نے جو صبح کی ہے 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ رات کو ستاروں کی وجہ سے ستارے گردش میں آ گئے تو بارش ہو گئی، اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بارش برسایا۔ اب جنہوں نے یہ کہا کہ ستاروں کی وجہ سے ہو گئی تو انہوں نے کافر ہو کر صبح کی ہے، کفر کی حالت میں، اور جنہوں نے فرمایا کہ اللہ نے بارش برسائی ہے وہ مسلمان ہے۔ دیکھو، یہ جو کچھ کرتا ہے سب کچھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو باتیں مشہور ہے، ہمیں چاہیے کہ ان رسومات کو اور بدعات کو ہم توڑیں، اور ان مہینوں میں ایسے تقریبات بھی کریں اور ایسے اپنے کاموں کی ابتدا بھی کریں۔ دوسرے یہ بھی مشہور ہے، کوئی شخص کام پہ جاتا ہے صبح اور کالی بلی اس کے آگے سے گزر گئی تو واپس ہو جاتا ہے، کیونکہ کالی بلی گزر گئی آگے سے، اور یہ منحوس ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے، عصر کے ٹائم جھاڑو مت لگایا کرے، رات کے ٹائم مت لگایا کرے، یہ جو ہے نا رزق کو جھاڑو کرتا ہے، پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں۔ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں، قرآن اور احادیث اور صحابہ کرام کی زندگی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ سنی سنی باتوں پہ مت چلیں، اور آپ کو جو بھی مسئلہ ہو تو اہل علم سے پوچھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔